دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ اسے سر کرنے والے ہیں. کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ کو سر کرنا, اخراجات کتنے آتے ہیں اور یہ اخراجات پورے کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا کا پہلا نمبر پہ ہے وہ پہاڑ 8,826 میٹر اس کی بلندی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جتنا بڑا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ, اس سے بڑا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو اخراجات ہے وہ میں جمع کر لوں, میرے لیے بہت مشکل ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے کوئی فیس بھی ہوتی ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو ریالٹی فیس ہے پچھلے سال $12,000 تھا, تقریباً پاکستانی کوئی 28 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو اس پہ مشکلات بہت زیادہ ہے, لیکن ہر دن ہمیں ایک نیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو شاید آپ اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان عاطف شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+. میرے ہمراہ موجود ہیں واجد, جو پاکستان کے ایک بڑے کوہ پیما ہیں, جنہوں نے پاکستان کے 3 بڑے پہاڑ سر کیے ہیں اور اب ارادہ ہے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی کو سر کرنے کا. تو واجد موجود ہیں, انہی سے جانتے ہیں ان کی جرنی. واجد بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, کوہ پیما کیسے بنے, کب بنے, اور اتنے بڑا جو ریکارڈ آپ نے قائم کیا ہے کہ پاکستان کے 3 بڑے پہاڑ سر کر لیے ہیں, آگے کا کیا ارادہ ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ ایک جذبہ تھا شروع سے ہی, مطلب ہم ماؤنٹین کے میں رہنے والے لوگ ہیں, تو ہم نے کوشش کی کہ نہیں اس فیلڈ کے اندر بھی باہر سے دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے اپنا نام کماتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. تو ایک خواہش تھی بچپن سے ہی, ہم ان لوگوں کو دیکھتے آ رہے تھے. تو پھر اللہ نے موقع دیا, تھوڑا سا محنت کی. محنت بہت میٹر رکھتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کی اور کوشش کیا, ان سے کام سیکھا. اور ڈیفرنٹ جو ہمارے یہاں کے جو کچھ لوگ ایسے ہیں, جو بہت کم لوگ ہیں جو ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں, انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی, جس کا نام میں لینا چاہوں گا زاہد راجپوت, جو پاکستان کے اندر جو عموماً سب کو سکھاتے ہیں. انہوں نے مجھے بھی سکھائی. سکھانے کے بعد پھر تقریباً کوئی 6-7 سال ہمیں اس کام کو سیکھنے میں لگا. 6-7 سال کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بڑے نام تھے, K2, ننگا پربات, براڈ پیک, کرکپوشی, اس طرح کے جو بڑے پہاڑ ہیں, الحمدللہ اللہ نے اس میں کامیابی دی. اور ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ایوریسٹ کے لیے جانے کی تیاری میں. دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ اسے سر کرنے والے ہیں. یہ بتا, ایک کوہ پیما کی زندگی میں کتنے چیلنجز ہوتے ہیں, کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ کو سر کرنا, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اخراجات کتنے آتے ہیں اور یہ اخراجات پورے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کے اندر اس طرح کے ہمارے پاس کوئی ادارے نہیں ہیں, جیسا کرکٹ والوں کو سپورٹ ہوتی ہے یا دوسرے کھیل والوں کو ہوتی ہے. کوہ پیمائی عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہے. جیسا مرحوم حسن بھائی جب حیات تھے اس کو کوئی جانتے نہیں تھے. ان کے جانے کے بعد, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دی, آج میں یہاں بیٹھا ہوں کہ اس کی بدولت میں بیٹھا ہوں. اس کے بعد تھوڑا سا ہمارا ملک کھل گیا, ہمارے لوگوں نے ہم سے بات کرنا شروع کیا. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے جو بڑے جو کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر کام کرنے, وہاں تک ہم اپنے آپ کو جائیں, ان سے بات کریں, ان کو سمجھا سکیں کہ یہ ایک ریٹرن میں ہم ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بھی کام کرتے ہیں. صرف یہاں موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے ان کمپنیز کو, جو بڑے کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ادارے ہیں, ان کو اگر کسی طریقے سے ہم موٹیویٹ کر لیں تو یہ کام ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. اس وقت جتنا بڑا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ, اس سے بڑا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو اخراجات ہیں وہ میں جمع کر لوں, میرے لیے بہت مشکل ہے. تو ایک کمپنی ہے جو ہمیشہ مجھے میرا ساتھ دیتی ہے, ایٹلس ہونڈا. انہوں نے یہ ہمت دی مجھے کہ آپ آئے, گھر سے آپ نکلے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, باقی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انہوں نے ایک حوصلہ دی اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ نے ذکر کیا K2 جب آپ سر کر رہے تھے کتنے چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑا. آپ کی زندگی میں خطرناک مومنٹ کیا تھا جہاں آپ کو لگا کہ یار اس سے آگے مجھے نہیں جانا چاہیے, بس مجھے یہیں رک جانا چاہیے, کوہ پیما کی زندگی بس یہیں تک ہے؟
ایک کوہ پیما کے لیے یہ والی بات جب کوہ پیما سوچتا ہے تو اس کو ہم کوہ پیما ہی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم نے کلائمبنگ کرنی ہے، تو اس پہ مشکلات بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہاں پہ ساری زندگی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دن ہمیں ایک نیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو شاید آپ اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اچھا موسم آپ کو ملے، اچھی صحت آپ کو ملے، اچھا اسپانسرشپ آپ کو ملے، تو یہ ایک سیف کھیل ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میرے ساتھ رکاپوشی جو ایک پیک ہے نارتھ کے اندر، بڑے فیمس پیک ہے، مشہور پیک ہے، 38 سال بعد سیکنڈ پاکستانی ہوں جس نے میں نے کلائم کیا ہے. 38 سال بعد اس کے اوپر جرنی ہوئی ہے دوبارہ سے. تو جب میں نے وہ پیک اٹیمپٹ کیا تو میرے پاس ایکوپمنٹس کی کمی تھی جس کی وجہ سے مجھے فروسٹ بائٹ ہوا. وہ میری اپنی غلطی تھی، اس پیک کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ مجھے مطلب وہ ریسورسز میرے پاس نہیں تھے. جس طریقے سے مجھے اس پہ جانا چاہیے تھا اس طریقے سے میں نہیں جا سکا. کچھ چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے میرا ہاتھوں کو بھی فروسٹ بائٹ ہوا، میرے پیر بھی خراب ہوئے. تو یہ اس میں پہاڑ کی غلطی نہیں ہے، اس میں میری غلطی ہے کہ اس کو جو چیزیں ضرورت تھی وہ نہیں لے کے جا سکا، لیکن الحمدللہ وہ میرا سمٹ ہوا سکسیزفل. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں، جب کوئی پہاڑ سر کر رہے ہوتے ہیں، جب بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی کوئی سیزنز ہوتے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے. پاکستان کے اندر جو پیک کلائمبنگ کے جو سیزن ہے وہ 20 جون سے لے کے 15 اگست تک یہ ٹائم ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہوتا ہے. باقی ایوریسٹ کا ابھی سے اسٹارٹ ہو گیا، مارچ سے لے کے مئی کے اینڈ تک، جون کے پہلے ہفتے تک نیپال میں سیزن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پاکستان اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اسپیشل اس کے پاکستان اور نیپال کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کلائمبنگ کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے سیزن میں باقی 7000 کے اوپر پاکستان کے اندر آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سیزن کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیں. جو 7000 کے ہمارے پیکس ہیں ان کے اوپر لوگ آئے ہیں، جیسا اگست میں آ جائیں، ستمبر میں، اکتوبر تک ہمارے پاس کلائمبنگ کرانے کے لیے مطلب سیزن ہوتا ہے. جیسے میں نے ستمبر کے اندر رکاپوشی کی، بہترین موسم تھا، لیکن بیچ میں تھوڑا سا موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اسٹک ہو گئے تھے. لیکن ہمارا سیزن بڑھ سکتا ہے اگر ہم کام کریں تو پاکستان کے اندر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا اب آپ جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو چوٹی ہے اس پر جا کے پاکستان کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ پھر وہ اخراجات کی پھر وہی بات ہے. اسپانسرشپ کے لیے یہاں آیا ہوں، کچھ میرا آلموسٹ تقریباً 65% میرا ہو گیا ہے، 40% کی نیڈ ہے، ابھی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہو جائے. باقی دنیا کا پہلا نمبر پہ ہے وہ پہاڑ، 8826 میٹر اس کی بلندی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو دنیا کا پہلا نمبر کا پہاڑ ہے. تو انشاءاللہ کیا کیا ضروریات ہیں ایک کوہ پیما کے لیے، ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے؟ آپ کے ساتھ کون کون سے ایکوپمنٹس، آپ کے کون کون سی چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں؟ خوراک کیا ہوتی ہے؟ ادویات جو آپ اپنے ساتھ لے کے یقیناً جاتے ہوں گے وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ یقیناً مطلب خوراک مطلب زیادہ تر اپر والے جو کیمپس ہوتے ہیں وہاں پر لکوڈ ٹائپ کے ہوتا ہے، جیسے سوپس ہو گئے، جوس ہو گیا، ڈرائی فروٹ ہو گیا، اس طریقے سے پیک فوڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. ہاں اس پہاڑ کے اوپر آکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے، آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتا ہے. باقی جو کام ہے ایوریسٹ کے اوپر، جو فکسنگ جس طریقے سے پاکستان میں ہم کلائمبنگ کرتے ہیں اس طریقے سے نیپال میں ہمارے لیے آسانی ہے. وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں فکسنگ کے، وہ فکسنگ خود کرتے ہیں، صرف ہمیں کلائمبنگ کرنی پڑتی ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے کوئی فیس بھی ہوتی ہے؟ بالکل، مطلب ماؤنٹ ایوریسٹ کی جو ریالٹی فیس ہے پچھلے سال 12,000 تھا، 12,000 $US تھا، اور اس سال میرا خیال سے تھوڑا بڑھا دیا ہے یا نہیں بڑھایا، میں نے سنا 15,000 تک ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے، میرے لیے بہت چیلنجنگ ہے کہ اس کی فیس ہم $15,000 تقریباً پاکستانی کوئی 27-28 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اسپانسر آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ بھی پاکستان کا نام روشن کرنے میں حصہ ملا سکتا ہے؟
میں اپنا نمبر بتا سکتا ہوں، اپنا فون نمبر آپ کو بتا سکتا ہوں. میرا فیس بک ایک پیج ہے، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں واجد اللہ نگری کے نام سے. تو یہ دو میرے کانٹیکٹ ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے تو میں اپنا نمبر بتا سکتا ہوں. بالکل، اپنا نمبر بھی ساتھ میں. 0312971934 میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پہ آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر میں آپ کو پرپوزل اس پہ شیئر کر سکتا ہوں. بالکل جی، میرے ساتھ واجد نگری موجود تھے، جن کا بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کے 3 بڑے پہاڑ سر کرنے کا. اور یہی نہیں، اب دنیا کا جو بلند ترین پہاڑ ہے اس کو بھی سر کرنے چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے جا رہے ہیں. لیکن وہی جس طرح ماضی میں ہم دکھاتے رہے، ماضی میں ملاقاتیں کرواتے رہے مختلف سپورٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے، ایک شکوہ ہوتا ہے، ایک شکایت ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی وہیں سپونسرز ملنا بھی جو ہے ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہوتا ہے، کہ کس طرح سے سپونسرز آئیں، کس طرح سے وہ اپنا جو آگے والا سفر ہے اس کو آسان بنائیں. تو اسی اسٹوری کا اپنے میزبان عاطف شریف کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں کسی نئی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.